پروگرام تنہا نہیں ہے کسان میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. میں رائے صاحب سے سوال کر رہا تھا کہ زرعی ترقیاتی بینک میں جو قرضہ جات کی سہولت دی ہے حکومت نے اس کے بارے میں آپ کچھ بتا رہے تھے, پلیز بتائیں. اس میں ایک چیز جو ایڈپ کرنا چاہ رہا تھا شاہ صاحب وہ یہ ہے کہ زرعی ترقیاتی بینک کے ساتھ بھی علی اکبر نے ایک جوائنٹ وینچر کیا ہے کہ سرمایہ کی فراہمی زمیندار کا ایک بہت ہی بنیادی مسئلہ تھا. جب تک اس کو آپ حل نہیں کریں گے وہ کیسے آسانی سے لوازمات کو خرید سکے گا. تو اس میں ایسا ہے کہ جو فی ایکڑ اس کی ایک ریکمنڈیشن انہوں نے دی ہوئی ہے 20,000 کی یا 25,000 کی فی ایکڑ اخراجات کی, اور وہ اس کو زمیندار کو پاس آن کرتے ہیں. تو اس میں جتنے اس کے زرعی لوازمات ہیں جو کہ علی اکبر کے پلیٹ فارم پہ اویلیبل ہیں. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت کسان کو جن مقاصد کے لیے قرضہ دیتی تھی کہ آپ اس سے کھاد خریدیں, ادویات خریدیں, علی اکبر گروپ جو ہے وہ کیش نہیں دیتا لیکن ان کے بدلے وہ ادویات اور وہ چیزیں فراہم کر دیتا ہے. آپ جائیں زرعی ترقیاتی بینک میں اپلائی کریں, وہاں سے جو لون ہے اس کو اپروو کرائیں اور واچر جو ہے وہ ریکمینڈ کروا کر ہمارے فرنچائز پہ تشریف لے آئیں. یہاں سے جتنے بھی آپ کے لوازمات ہیں اس کیوں چوہی صاحب یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے. لون لبے تو تاں کر لے کہ راہ صاحب جائیں لون منظور کرا لیں تو لایا گیا جی اگو اسی دے دیا گے دوائی, لیکن لون کرانا بھی بڑا مشکل جا کام ہے, وہ کون کراوے. کچھ مشکلات ہیں, بہت مشکلات ہیں, کچھ مشکلات آتی ہیں. طارق صاحب نے جو بات یہاں پہ ایڈ اپ کی کہ جی کیش وہاں پہ نہیں ہے, میں تصحیح کر دوں یہاں پہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیش اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ نے کیش قرضہ لے کر جو چیزیں خریدنی تھی بیج, کھاد, ادویات, وہ آپ ان سے اپروو کروا لیں اور وہ آپ علی اکبر گروپ کے کئی وہ پابند ہے جی, ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر ہے, وہ پابند ہے دینے کے. جو چیزیں آپ مثلا کیش کی صورت میں وہ زمیندار نے جو دوائی لینی ہے وہ ووچر بنا کے دیں گے ہمارے نام پہ, جو متعلقہ فرنچائز ہوگی وہاں پہ وہ ووچر دے دیں گے, انہوں نے ہمیں وہ کاغذ کا پرزہ دینا اور ہم سے اپنی دوائیاں لے جانی ہیں. یا میں پھر ایک رائے صاحب انٹرپٹ کر رہا ہوں جی, آڈینس کے اندر سے آپ سوال کرنا. جی آپ نام کریں پلیز. میرا نام انور گرایا جی. میرا سوال رائے صاحب نال کہ علی اکبر گروپ والے کیڑا نواں بھی گندم دا انہاں دے کیڑے سینٹر تو مل سکدا ہے تے پر من ان دی قیمت کی؟ جی رائے صاحب. سر اس وقت جو ہمارے ریکمنڈڈ جو تصدیق شدہ جو بھی ہمارے گورنمنٹ کے تصدیق شدہ سیڈ ہیں ان کے حوالے سے سحر ہے, یہ اس طرح کے جو تصدیق شدہ ورائٹیز ہیں پنجاب سیڈ سرٹیفکیشن پنجاب سیڈ کارپوریشن کی طرف سے, ان میں سے 2-3 ورائٹیز جو ہیں وہ ہمارے اوپن سیلز پہ چل رہی ہیں, نیٹ ورک پہ اویلیبلٹی ہے. اور اگر وہ مطلب کہ دوست پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ان کو سرٹیفائیڈ سیڈ کے ریٹ پہ ہی وہ اویلیبل ہے. یعنی وہ ایک طے شدہ ریٹ آپ کے ہیں جس کے اوپر کسانوں کو وہ بیج جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. باقی اس کے علاوہ بھی ہماری فرنچائز کے اوپر پنجاب سیڈ کارپوریشن کا سرٹیفائیڈ تصدیق شدہ جو بیج ہے وہ موجود ہے, اور وہ طے شدہ جو گورنمنٹ کے دیے ہوئے ریٹس ہیں انہی پر موجود ہے. اچھا مرزا صاحب آپ کی طرف بڑی دیر ہو گئی, آپ بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں وہ ریٹ ہے کیا, یہ تو بتائیں ریٹ ہے. سیڈ کارپوریشن کا جو بھی پرنٹڈ ریٹ ہے نا, پرنٹڈ ریٹ ہوتا ہے اور وہ گورنمنٹ کا ریٹ ہوتا ہے, اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. بلیک تو وہاں ہوگی نا کہ جہاں پرنٹڈ ریٹ نہیں ہے تو وہ آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کچھ بھی ہے, لیکن پرنٹنگ ریٹ کے اوپر تو کوئی ہینکی پینکی نہیں کر سکتا. جی مرزا صاحب میں بڑی دیر سے آپ خاموش بیٹھے ہیں, میں آپ کی طرف آتا ہوں. بات ہو رہی تھی آپ سے کہ فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جائیں. میں نے سر آپ سے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ 3 چیزیں میں نے بتائی تھی بجائی کے وقت, میگنیٹ کھاد کے ساتھ, پھر زنک اور گوب کی حالت میں بریڈ. اچھا زمین جہاں آپ نے یہ چیزوں ذکر کر دی پہلے, کیا اس کے لیے مختلف اقسام جو ہیں زمین کی مختلف علاقوں میں ظاہر ہے کہ مختلف اقسام ہوں گی, اس کے اوپر کام کرنے کے لیے مقصد کسان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اپنی زمین کی حالت بہتر کرے؟ اچھا ہمارے لیے یہ کمپنی کے اینڈ پہ یہ سہولت ہے ہمارے لیے کہ جو زمیندار بھائی بھی ہمارے پاس اپنی زمین کا سیمپل لے آئے, ہمارے شاپ پہ لے کے آتا ہے, اس کو کمپنی کی طرف سے ہم فری چیک اپ اس کا کروا کے دیتے ہیں. اس کی رپورٹ جی 1 ہفتے کے اندر اس کی رپورٹ آ جاتی ہے, اس کے مطابق اپنے پراپر فرٹیلائزر کا یوز وہ کر سکتا ہے. ایک بات میں اور بتاتا چلوں کہ یہاں جس حافظ آباد ڈسٹرکٹ لیول پہ پچھلے سال پنجاب گورنمنٹ کے اشتراک سے ایک سلسلہ شروع ہوا تھا بڑاؤ کھیت کی پیداوار کے حوالے سے, اس میں جو ٹاپ ٹریکٹر جنہوں نے جیتا 1st, 2nd, 3rd تحصیل حافظ آباد میں اور تحصیل پنڈی بھٹیاں میں 6 بندے تھے, اور ان میں سے جو پہلے 5 تھے وہ ہمارے ٹارگٹ فرنچائز کے یوزر تھے. ٹاپ 5 جو تھے
वो टारगेट उनमें इजाफी चीज यही थी कि मैग्नेट, जिंक और ब्रिज। यहाँ मैं एक और चीज आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या ये बात मकसद दुरुस्त है कि गंदम की काश्त साल में 2 दफा की जा सकती है और की जा रही है पाकिस्तान में? नहीं, पाकिस्तान में तो नहीं, पाकिस्तान में नहीं हो रही, या उसमें मौसम तो है कि वो हो रही है। मौसम का बहुत ज्यादा अमल दखल होता है उसमें, मौसम का बहुत अमल दखल होता है, वो हमारा ऐसा मौसम नहीं है कि जी राज साहब, मैं अब प्रोग्राम के आखिर में जो यहाँ पीछे डिस्कस हुई है और जो मसाइल हुए हैं उनकी सोल्यूशन की तरफ आते हैं। टाइम कम है, आप एक मिनट के अंदर मैं अपने तीनों मौजूद मेहमानों से पूछूंगा कि हल क्या है, जो यहाँ मुश्किलात किसान को दरपेश हैं उनका हल क्या है। मेरे नजदीक मैंने जो बताया है जी कि जब तक आप फी एकड़ पैदावार जो है ज़रूरी लवाजमात पे तवज्जो देते हुए फी एकड़ पैदावार को बेहतर करें, खादों का मुनासिब और बर वक्त इस्तेमाल करें, उसके साथ में जिस तरह से अभी बताया कि जी मैग्नेट को आप इस्तेमाल करते हैं, झाड़ अच्छा बनता है, आप उसकी जो पानी की जरूरियात है बर वक्त फराहमी जो है पानी की, उसके साथ टारगेट जिंक को इस्तेमाल करें, उससे वो सिटे लगते हैं तो भी पैदावार बेहतर होती है। और आखिर पे जो तीसरी क्रिटिकल स्टेज है उसके ऊपर आप उसको ब्रिज का अगर फोलियर एप्लीकेशन देते हैं तो उस पे भी जो दाने का है वो वजन बेहतर बनता है। तो ये तीनों चीजें जो हैं वो डायरेक्टली आती हैं कि उससे फी एकड़ पैदावार अच्छी हो जाए। ठीक है मिर्जा साहब, आप बताएं कि जो डिस्कस हुई है उसका सोल्यूशन आप मसले की राय में क्या है? जब तक जिम्मेदार जदीद टेक्नोलॉजी नहीं अपनाएगा, पढ़े लिखे उसमें इलिटरेसी खत्म नहीं होगी, तब तक इसका कोई हल नहीं है। फी एकड़ पैदावार तभी बढ़ सकती है जब जिम्मेदार पढ़ा लिखा हो और जो मैं समझता हूँ सियाना बंदा है, जब तक वो जिम्मेदार साइंसी बुनियादों पर